ذات ہونا اولاد کے لیے دعا کرو حضرت. جب دعا کرے اللہ اس عورت جو ہے اولاد کی تمنا لے کر آئی ہے، پروردگار اس کو اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ آمین ان کی جو ہے دعا کی برکت سے اس عورت کو اولاد عطا فرما دیتا. تو ایسی مقبول دعا بندوں میں سے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے کیا ہوا، شاہ صاحب کے پاس ایک عورت آئی، آ کے مجلس میں بیٹھی ہوئی، اپنا پرابلم سنانے کے لیے آ کے بیٹھی ہوئی ہے. ادھر جینٹس بیٹھے ہوئے، ادھر لیڈیز بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب ایک ایک کا مسئلہ سن رہے ہیں. تو یہ عورت ذرا موٹی تازی ہٹی کٹی تھی، اٹھ کے ایسا آنے گئی، اس کی گیس خارج ہو گئی. اٹھ کے آنے گئی، گیس خارج ہو گئی. خارج ہوئی تو وہ بیچاری پبلک کے سامنے اتنا شرمندہ ہوئی، بولی کہ بھائی اتنے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، ایسی حرکت ہو گئی، کیا بولیں گے حضرت کہ میں ایسی گندی خصلت کی عورت ہوں کہ جہاں بیٹھے وہاں جو ہے گیس خارج ہو جاتی ہے. ایسا بیچاری سوچ کے جو ہے اپنے آپ میں شرمندہ تھی. تو جب حضرت کے پاس آئی، آ کے اپنی بپتا سنانے لگی، جب دور تھی، دور سے قریب آئی سنانے لگی، تو حضرت قبلہ کیا فرمائے، عامہ تھوڑا زور سے بولو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت فرمائے عامہ ذرا زور سے بولو. نہیں حضرت ایسا نہیں تھی، اماں ذرا اور زور سے بولو. ایسا کر کے حضرت قبلہ اس کو کیا کر اتنا زور سے بولنے لگا، اتنا زور سے بولنے لگا ہے، اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت کو باریک آواز سنے نہیں آتی بول کے. اس کو یقین ہو گیا عورت کو کہ میری جو گیس کی آواز تھی وہ حضرت کو سنے نہیں آئی بول کے یقین ہو گیا. خوش ہو گئی انہیں، اللہ تیرا شکر ہے میری عزت بچا لیا بول کے. اب چلے گئی. پھر حضرت قبلہ بعد میں سوچے، اب اگر بعد میں اس کو پتا چلا کہ میں جو ہے اچھا سنتا ہوں، میرے کو باریک آواز بھی سنی آتی، اس کو شرمندگی سے بچانے کے خاطر تو میں ایسا اب فی الوقت ایکٹنگ کر دیا، مومن کا دل نہیں دکھانا بول کے اس کو تو بھیج دیا. کل کے دن پتا چلیں گا اس کو کہ حضرت اچھا سنتے ہیں، تو پھر انہیں بیچاری پھر کل شرمندہ ہو جائیں گی. تو حضرت قبلہ کیا کرے، وہ عورت کو شرمندگی سے بچانے کے خاطر اس کے مرنے تک حضرت قبلہ بہرے ہونے کی ایکٹنگ کرتے رہے. اللہ اکبر. کم سننے والے ہونے کی ایکٹنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ بھیرے شاہ صاحب بول کے نام مشہور ہوگا تھا حضرت کا. اللہ اکبر. ایک انسان کو شرمندگی سے بچانے کی ایسی زندگی گزارے. یہ ہے اولیاء اللہ کا کردار. یہ کردار کے تحفظ کے لیے اللہ ولیوں کو پیدا کرتا. یہ کردار ان کو کہاں سے ملا؟ یہ کردار ان کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے ملا، نبی کی بارگاہ سے یہ کردار ملا. اولیاء اللہ کے معاملات بڑے نرالے ہیں صاحب. اولیاء اللہ ایک دم کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے، کبھی دل آزاری نہیں کرتے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، کبھی کسی کی چغلی نہیں کرتے، کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے، کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتے. ہمارے پیر و مرشد سرکار سیدنا خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ، ہمارے پیر و مرشد سرکار اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کی نماز کے بعد ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آئے، آ کے جو ہے ایک پیر بھائی کے بارے میں خلاف بولنے لگے، غیبت کرنے لگے، ان کے پیچھے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنے لگے. حضرت قبلہ کی عمر اس وقت تقریباً جو ہے 80 سال کی ہے. دو پیر بھائی ہمارے جو ہے بغلوں میں ہاتھ دے کے اٹھاتے تھے، دو پیر بھائی کا ہاتھ پکڑ کے حضرت نیچے بیٹھتے تھے. اتنی کمزوری کی عمر میں جیسے ہی آپ کا مرید آ کر آپ کے سامنے بیٹھ کے غیبت کرنے لگا دوسرے پیر بھائیوں کی، حضرت قبلہ اس کا کان پکڑے بیٹھ کے ایک ہاتھ پہ فورس ڈال کے ایسا جھٹکے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے وہ کان پکڑ کے اس کو مسجد کے اندر سے مسجد کے دروازے تک کھینچ کے لے کے جا کے بولے نکل جا ہماری مسجد سے، آئندہ ہماری مسجد میں قدم نہیں رکھنا، تو غیبت کر کے خود بھی جہنمی ہو رہا، سنا کے ہما کو بھی جہنمی بنا دے رہا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے، ہمارے پاس تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہم لوگ خالی غیبتاں کرتے رہتے، لوگوں کی برائیاں کرتے رہتے، لوگوں کے بارے میں الزامہ لگاتے رہتے، تہمتیں لگاتے رہتے. لیکن میرے پیارے بھائی، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو اللہ شریعت کے تحفظ کے لیے پیدا کرتا ہے. شریعت کے تحفظ کے لیے پیدا کرتا ہے. ان کی عمل سے، ان کے کردار سے، ان کے جو ہے تقوی سے شریعت مصطفیٰ کی حفاظت ہوتی ہے. شریعت کہاں ہے؟ آپ کو میرے کو دیکھے تو سمجھ میں نہیں آتی، اپن لوگوں کو دیکھے تو شریعت سمجھ میں نہیں آتی. ہاں، نہ ہمارا لباس شرعی طور پہ،
نہ ہمارا حلیہ شرعی طور پہ ہے، نہ ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہے، نہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہے. پھر شریعت کہاں ہے؟ اگر اس کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو اولیاء اللہ کے درباروں میں پہنچنا پڑے گا، ان اولیاء اللہ سے ملنا پڑے گا، ان کی ملاقات کرنا پڑے گا، ان کے پیچھے نماز روزہ آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ اکبر، شریعت تو یہ ولی کے اندر زندہ نظر آ رہی ہے. یہ جتنے بزرگ آتے ہیں، یوسف شریف بابا ہو، بابا شرف الدین صاحب قبلہ ہو، سرکار محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ ہو، اور ہمارے جو ہے پیر سرکار خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے پوری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں ہوئی، پوری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں ہوئی، پوری زندگی میں ان سے جو ہے ایک مرتبہ بھی جو ہے کسی کے لیے جھوٹ نہیں بولا گیا، کسی کی غیبت نہیں کیا گیا، کسی کی دل آزاری نہیں کی گئی، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کی گئی، کسی کے ساتھ جو ہے گالی گلوچ نہیں کی گئی. یہ ایسے پاک دامن لوگ تھے، یہ ایسے پاک صفات لوگ تھے یہ اولیاء اللہ، ایسے پاک صفات. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ کو ہم کو چاہیے کہ ہم حضرات جو ہے جتنا ہو سکتا ہے شریعت کی پابندی کا لحاظ رکھیں، کیونکہ ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں بھائی. ہم کو معلوم ہو جائے شریعت میں یہ عمل ہے تو ہم وہی عمل کرنے کی کوشش کرنا. ہم کو معلوم ہو جائے کہ کھانا کھانے کے یہ آداب، یہ طریقہ ہے تو ان آداب کو، اس طریقے کو ملحوظ رکھنا. سونے کے یہ آداب، یہ طریقہ ہے، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اس آداب کو ملحوظ رکھنا. بات چیت کے یہ آداب ہے تو بات چیت کے یہ آداب کو ملحوظ رکھنا. میرے پیارے بھائی، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کا نام زندگی ہے. ہم لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو اپنی من مانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، ہم لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، سرکار کی غلامی کے مطابق. اب آئیے میں آپ کو یہ اولیاء اللہ سے ہٹ کر ایک اچھے موضوع پر، جو آج ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت بن گیا ہے، ہمارے معاشرے میں جس کی ایک شدید ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں بہت بگاڑ، خلفشار، انتشار، اختلاف اور جو ہے سود خوری کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر آپ کو گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. یہ اولیاء اللہ کے تعلق سے تھا. اب ذرا آپ سماعت فرمائیں معاشرے کے تعلق سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہماری زندگی میں بہتری محسوس ہوگی. دیکھیے پیارے بزرگوں اور دوستو، بازو والوں کی طرف سے ایک منظم طور پہ پلان چل رہا ہے کہ ہم شادی میں خرچہ کم کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے. یہ اس طریقے سے یہ لوگ پلان کر رہے ہیں، پورا بازو والے مکمل طور پہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. کچھ ریزولیشنز عوام کے بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں. تو کچھ چیزوں کا تعلق شریعت سے بھی ہے، کچھ چیزوں کا تعلق معاشرے سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق اچھائیوں سے ہے. لیکن وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک کھانا شادی میں مقرر کریں گے، ایک ہی کھانا، ایک بریانی، ایک سالن. تو جب مجھ سے پوچھا گیا مولانا اس کے تعلق سے آپ کیا خیال رکھتے ہیں، میں بولا بھائی آپ لوگ میرے کو مانتے ہی نہیں، میرے کو قبول ہی نہیں کرتے. اب یہ لوگوں کی بات آئی تو میرے پیچھے کہیں کو پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اب ان لوگوں کو معلوم ہے سب سے زیادہ پبلک احمد نقشبندی کو ملتی. آج بھی میرا جھرے میں بیان ہے، جھرے میں، تو میں جھرے میں بیان کر رہا ہوں تو لوگ جو ہے 100 کلومیٹر دور سے جو ہے چاہنے والے آ رہے ہیں بیان سننے کے لیے. تو ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک پبلک فیگر ہے، ان کو ذرا اگر اپنے ارادوں کے مطابق لے لیے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچتی. تو ان کی تمنا ہوئی میرے سے ملنے کی، تو میرے سے خواہش کرے، پوچھے مولانا آپ کا کیا خیال ہے. میں بولا دیکھو بھائی، کھانے کے معاملے میں روک نہیں لگانا، کھانا کھلاؤ، آپ کتنا کھلاتے کھلاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہا کھاؤ، ورنہ کھانے کا حساب نہیں ہے. سبحان اللہ بولو، زور سے بولو. 4 مٹھے کھاؤ، کھانے کا حساب نہیں ہے. پھینکو مت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ پھینک دے رہے ہیں بول کے پکانا چھوڑ دے رہے ہیں، یہ غلط ہے. بھائی پانی مسجد میں کئی لوگ وضو خانوں کا نہیں پھینک دیتے، نل کھلا رکھ کے دانتا رگڑ لیتے بیٹھتا ہونے کلی کر رہے بولے تو پانی جا رہا بول کے مسجد میں وضو خانہ نکال دیتے. کیا؟ زور سے بولو.
نہیں نکالتے. اس کو بولتے پانی کم خرچہ کر میاں, نالائق ہے کیا, یہ طریقہ ہے کیا پوچھتے. تو میں بھی لوگوں کو یہ بول رہا ہوں, کھاؤ, بہترین ڈشز بناؤ, اللہ جس کو دیا, مگر سود کے پیسوں پہ لے کے نہ کو بناؤ, قرضے لے کے ڈشز مت بناؤ. اللہ جس کو دیا, اللہ جس کو دیا بناؤ, کھلاؤ, مگر کھانے والے فضول خرچی مت کرو. بیکار چیزاں پھینک دے رہے ہیں, یہ کر دیں. یہ لوگ بولے نہیں مولانا پھینک دے رہے, ایک ہی بریانی رکھنا مہم چلا رہے ہیں. بولا غلط ہے. بولا میں بھائی ایک آدمی زندگی بھر کمائی کما رہا, مثال دے رہا ہوں, ایک آدمی کروڑ پتی ہے, 10 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالا رمضان میں, پھر بھی اس کا لئے 5 کروڑ پڑے ہوئے ہیں. مثال دے رہا ہوں, اب انہیں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا, آپ بول رہے ہیں ایک کھانا کھلاؤ, 40,000 روپے خرچہ ہوا, 5 کروڑ رکھ کے انہیں 40,000 میں شادی کہیں کرتا بھائی, بولو نا جی بھائی, کہیں کریں گا انہیں. اگر اس کو اپنی اولاد کی خوشی میں انہیں لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سک رہا, پھر کمایا کہیں کو اتنا. سب سے بڑی خوشی زندگی کی اولاد کی شادی کی خوشی ہے. آپ وہاں نرلی مت دے رہے, نک کو کھلاؤ, ایسا نہیں ہوتا. نک کو کھلاؤ مت بولو, کھلاؤ بولو, مگر کھلاتے وقت اس بات کا لحاظ رکھو کہ کھانے والے فضول خرچی کرنے سے بچو, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو یہ آدھا گوشت کھا کے آدھا پھینک دینا, یہ فضول خرچی میں. تو اب کھلانے والے سے اللہ ناراض نہیں ہوں گا, پھینکنے والے سے اللہ ناراض ہوں گا. ڈال دے رہے ہیں 1 کٹوری میٹھا, آدھا کٹوری کھا رہے ہیں, آدھا کٹوری پھینک دے رہے ہیں, اس سے اللہ ناراض ہوں گا, کیونکہ اللہ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. مگر یہ فضول خرچی کھلانے والے کی طرف سے نہیں ہے, کھانے والے کی طرف سے ہے. کھانے والے سے اللہ اس کا حساب لے گا. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھتے تھے, نہ صرف اس کے دانوں کو, روٹی کے ذرات کو اٹھا کر کھاتے تھے, بلکہ پلیٹ کو ایسے پوچھتے تھے کہ اس کے اندر کا سالن بھی صاف ہو جایا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے پھینک دینا فضول خرچی میں شمار فرمائے. ہمارے استاد محترم کے ساتھ ایک مرتبہ ہم لوگ دسترخوان پہ بیٹھے تھے, سید شاہ طاہر رضوی القادری صاحب قبلہ. تو ہوا کیا, وہ بریانی ڈالے حضرت کو پلیٹ میں, تو بریانی کے بیچ میں نلی آ گئی, حضرت کی پلیٹ میں آ گئی. تو حضرت قبلہ کیا کر رہے ہیں, بیچاروں کے دانتاں کمزور ضعیف العمر,